بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام۔ ماقبل میں تاریخ اسلام کی مختلف قسطوں کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور عبد المطلب کی تربیت اور پھر اس کے بعد عبد المطلب کی وفات تک ذکر ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ابو طالب کی کفالت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی طرف پہلا سفر کیسے ہوا، پھر اس میں کیا حالات پیش آئے، بحیرہ راہب نے کیا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ابو طالب وہاں سے کیسے لوٹے، یہاں تک ذکر ہو چکا ہے۔ اب ذکر کر رہے ہیں حرب فجار، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اول مرحلے میں پہلی مرتبہ شرکت جنگ، یعنی جنگ میں کب شرکت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی عمر تھی اور کیا واقعہ اور کیا معاملہ پیش آیا تھا، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ مقام عکاظ میں بڑا بھاری میلہ لگتا تھا، اس میلے میں مشاعرے اور دیگر مجلسیں منعقد ہوتے تھے، گھوڑ دوڑ ہوتی تھی، پہلوانوں کی کشتیاں ہوتی تھی، اور فنون سپاہ گیری کے دنگل بھی ہوتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل جنگ جوئی میں حد سے بڑے ہوئے تھے، اور بات بات پر لڑنا یہ ان کی فطرت میں داخل تھا۔ تلواریں کھینچی جاتی تھی۔ عکاظ کے میلے میں کسی معمولی سی بات پر قبیل حوازن اور قبیل قریش کے درمیان چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ اول تو دونوں قبیلوں کے سمجھدار لوگوں نے بات کو بڑھنے نہ دیا اور معاملہ سلجھا دیا، رفع دفع ہو گیا، لیکن شرپسند لوگ بھی ہر قوم میں کثرت سے ہوا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ درست ہونے کے بعد پھر بگڑ گیا اور جدال اور قتال کا بازار گرم ہوا۔ یہ لڑائی محرم الحرام میں ہوئی، اور محرم الحرام میں لڑنا سخت گناہ کا کام تھا۔ اس مہینے میں جاری شدہ لڑائیاں بھی ملتوی ہو جاتی تھی۔ یہ لڑائی 4 بڑی بڑی لڑائیوں کا ایک سلسلہ تھی، اور ہر پہلی لڑائی دوسری لڑائی سے زیادہ سخت و شدید ہوتی تھی، کیونکہ قبیل حوازن کے ساتھ قیس گیلان کے تمام دوسرے قبائل اور قریش کے ساتھ کنانہ کے تمام قبائل یکے بعد دیگرے شامل ہوتے گئے، اور یہ لڑائی ترقی کر کے قبائل قیس اور قریش کے ساتھ کنانہ کی لڑائی بن گئی۔ آخری چوتھی لڑائی نہایت ہی سخت اور زبردست لڑائی تھی، جس میں بعض سرداروں نے خود اپنے پاؤں میں اس لیے بیڑیاں ڈالی تھی کہ میدان جنگ سے کسی طرح بھی بھاگ نہ سکے۔ اسی آخری چوتھی لڑائی میں پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک جنگ ہوئے۔ بنو کنانہ میں ہر قبیلے کا سالار جدا جدا تھا، چنانچہ بنو ہاشم کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے، اور ساری فوج یعنی تمام بنو کنانہ کا سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی۔ آپ کے سپرد یہ خدمت تھی کہ آپ اپنے چچوں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے تھے۔ آپ کو خود کسی سے مقابلے اور قتال کا موقع نہیں ملا۔ اس لڑائی میں اول تو بنو حوازن غالب نظر آتے تھے، بالآخر بنو کنانہ غالب اور قبائل قیس مغلوب ہوئے۔ ابن خلدون کی روایت کے موافق
حرب فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 برس کی تھی، مگر صحیح یہ ہے کہ حرب فجار سن عیسوی 581 میں واقع ہوئی اور آپ کی عمر 15 سال کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ کو تجارت کی طرف توجہ ہوئی۔ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی آپ کے لیے اسی مشغلے کو پسند فرمایا۔ آپ تجارتی قافلوں کے ہمراہ مال تجارت لے کر کئی مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ منافع ہوا۔ ان اسفار میں لوگوں نے آپ کی دیانتداری، امانتداری اور خوش معاملگی کا بغور معائنہ کیا۔ نیز شہر مکہ میں جن لوگوں سے بھی آپ کا معاملہ ہوا، سب ہی نے آپ کو بے حد امین، صادق القول، راست کردار اور خوش معاملہ پایا۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے اسی زمانے میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملے کی بات کی۔ ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھ کو کسی ضرورت سے دوسری طرف جانا پڑا، اور جاتے ہوئے میں حضور سے یہ کہہ گیا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہے، میں ابھی واپس آ کر معاملہ ختم کر دوں گا۔ وہاں سے جدا ہو کر مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا، میں بھول گیا۔ جب تیسرے دن اس طرف کو گزرا تو دیکھا حضور اسی جگہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر صرف اتنا ہی کہا کہ مجھ کو تم نے تکلیف و محنت میں ڈال دیا، مشقت میں ڈال دیا۔ میں اس وقت تک اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی طرح صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ وہ جب ایمان لائے تو بعض لوگوں نے حضور کی خدمت میں ان کی تعریف بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صاحب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ایک مرتبہ تجارت میں میرے شریک رہے تھے اور آپ نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کی صفائی عرب کے تمام احباب اور تمام حضرات دے رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال تجارت کو فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ قبیلے بنو اسد کی ایک معزز خاتون خدیجہ بنت خویلد قریش میں ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھی۔ وہ بیوہ تھیں اور اب تک 2 خاوندوں سے شادی کر چکی تھی۔ ان کے دوسرے خاوند نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑا تھا۔ خدیجہ اپنے کارندوں کے ساتھ ہمیشہ شام، عراق، یمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کا شہرہ سن کر انہوں نے اپنے بھتیجے قطیمہ کی معرفت اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت کی غرض سے لے کر شام کی طرف جائیں اور بطور کارندہ خدمات تجارت انجام دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا اور خدیجہ نے آپ کے لیے معقول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے محتمی میں مال تجارت ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ کا غلام میسرہ اور خدیجہ کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی حضور کے ہمراہ تھے۔ یہ تجارتی قافلہ ملک شام کا دوسرا سفر رہا جس کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا مال لے کر روانہ ہوئے تھے۔ ملک شام میں داخل ہو کر ایک صومعہ کے قریب ٹھہرے۔ اس صومعہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
تو اپنے صومعہ سے بعض آسمانی کتابیں لے کر آیا۔ اس نے آپ کے پاس آ کر آپ کے جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی آسمانی کتابوں کو پڑھتا اور مقابلہ کرتا۔ اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر خزیمہ ابن حکیم کے دل میں شک سا پیدا ہوا اور اس نے بآواز بلند پکارا، یا آل غالب، یعنی آل غالب جلدی سے مدد کو پہنچو۔ یہ آواز سن کر قافلے کے تمام قریشی دوڑ پڑے۔ نصورہ اس طرح قریش کو آتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے صومعہ کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے قافلے والوں کو بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، میں اس شخص کا جو تمہارے ساتھ ہیں آسمانی کتابوں کو دیکھ کر معائنہ کر رہا تھا۔ نبی آخر الزماں کے جو علامات اور خد و خال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ سن کر سب کو اطمینان ہوا۔ اس سفر میں بھی قافلے کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ خدیجہ کا مال لے کر بحرین، یمن اور شام کی طرف گئے۔ ہر مرتبہ تجارت میں خوب سے خوب نفع ہوا۔